علامہ امین شہیدی صاحب بھی موجود ہیں. آپ میری آواز سن سکتے ہیں. آپ کی خدمت میں میں سلام عرض کروں گا اور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس پوری جد و جہد میں ہم وہ ہیں کہ جو ابھی بہت خوش ہیں. خوش اس بات پہ ہے کہ ہمیں IMF سے قرضہ ملا, خوش اس بات سے ہے کہ ہمیں چین نے بھی کچھ امداد کی صورت میں بھیجا ہے اور ہم نے دیگر ممالک سے بھی مانگا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز. تو کیا ہم وہ جو مانگنے والے ہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں یا کبھی چھیننے کے قابل بھی بچیں گے؟ کیا اس انداز سے حق مانگا جاتا ہے؟ کیا اس انداز سے ہم کشمیریوں کی جنگ لڑ سکتے ہیں علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرنا چاہوں گا جو واقعی گزشتہ 7 دہائیوں سے مسلسل اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور وہ آزادی کی جنگ بھی انسانی آزادی ہے جس کی کوئی ذی شعور انسان جس کی مخالفت نہیں کر سکتا. اب اگلی بات یہ ہے کہ کشمیری تو کشمیر کے اندر یہ جد و جہد کر رہے ہیں. ہماری ذمہ داری من حیث انسان کیا ہے, من حیث مسلمان کیا ہے, اور من حیث پاکستانی کیا ہے. جہاں تک آپ سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ کے سوال میں ظاہر ہے ہمارے سٹیٹ اور ریاست کی بات آ رہی تھی کہ ایک ایسی ریاست جو خود سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہو, کیا وہ آزادی کے ساتھ کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ حریت والوں کی کوئی حمایت کر سکتی ہے؟ یہ چیزیں تو آپ رکھیں ایک طرف نا. اس سے پہلے میرا خیال ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کشمیریوں کی حمایت کیوں کرتے ہیں. من حیث انسان, اگر کسی انسان پر دنیا کے کسی ایک کونے میں ظلم ہو رہا ہو تو میری ذمہ داری ہے, چاہے میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں, میری انسانی ذمہ داری ہے کہ میں اس مظلوم کی مدد کے لیے آواز اٹھاؤں. یہ انسانی بیہیویئر ہے. اب اس کے بعد جب میں مسلمان ہوں تو قرآن کریم نے مجھے پابند کیا ہے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے اور انصاف کی فراہمی میں مظلوم کی مدد کے لیے اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے پر مجھے اسلام نے راغب بھی کیا ہے اور حکم بھی دیا ہے. اس لیے جب میں ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھوں کہ کشمیر کے اندر ہندو سامراج کے ظلم کی چکی تلے کشمیری مسلمان پس رہے ہیں تو میری قرآنی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کی حمایت کروں, چاہے میں کشمیر میں بستا ہوں, کراچی میں بستا ہوں, لندن میں بستا ہوں یا کسی اور جگہ. لیکن من حیث مسلمان میری ذمہ داری ہے. اور دوسری بات, اس کے بعد جب میں من حیث پاکستانی دیکھتا ہوں تو وہ کشمیر جو قیام پاکستان کے موقع پر کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے نتیجے میں پاکستان کا حق تھا اور پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا. اب اگر اس کو برطانیہ اور انڈیا دونوں کی مشترکہ پالیسیز نے پاکستان کا حصہ بننے نہیں دیا تو مجھے من حیث پاکستانی اپنا وہ حصہ لینے کے لیے مکمل طور پر جد و جہد کا حق بھی ہے اور من حیث پاکستانی میری ذمہ داری بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے.